ڈال کے جان کے ڈالا ہے. یہ نہ ڈالا ہوتا تو میاں صاحب شاید مجھے یہ پیچھے تو جو لیکن وزیر زمان صاحب اصل پرابلم یہ ہے، یہ تو آپ کی پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں. ہاں جی. اب سینیٹر وقار صاحب کی بھی ایک تاریخ ہے. ہاں جی. وقار صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے. جی ہاں. اور وہ اس پیسے کی بنیاد پہ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں سینیٹ کا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے. سر کون پیسے کی بنیاد پہ الیکشن نہیں جیتتا؟ دیکھیں جتنے بھی لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں سارے پیسے والے اترے ہوئے ہیں. سینیٹر وقار سے میرا کوئی پیسے کا ریلیشن نہیں ہے. ہم دونوں ایچسونینز ہیں، بچپن سے اکٹھے ہم ایک ہی کالج میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری والدہ پہلے 2 دفعہ سینیٹر رہ چکی ہیں اور وہ انہی کے پینل میں آ کے تو اللہ کی مہربانی سے وہ نکلی تھیں. اس وقت کاف کے ٹکٹ تھے ہم سب کے پاس. اور جہاں تک سینیٹر وقار کی بات ہے، ٹھیک ہے وہ ڈیا خان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے جیسے بھی دیا ہے، لیکن الزام وہ لگائے جو خود صاف ہو. جو الزام لگانے والے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ پارٹی کے بغیر آئے، ان کے پاس ایک تو شیرپاؤ پارٹی اور 2 ووٹ ہمارے بھی ہیں، اس کے اوپر آئے. اور میرا ووٹ بھی کنڈیشنل تھا. میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پارٹی نے میرے حلقے کے لیے فنڈ دے دیے تو میرے بھائی یہ پھر ووٹ میں تمہیں نہیں دوں گا. لیکن پارٹی مجھے کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آئی. ابھی 3 دن بعد الیکشن ہے، پارٹی نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، الٹا شو کا نوٹس بھیجا. تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آرٹیکل 63A کے تحت وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ مورل ایشو بھی ہے نا. دیکھیں یہ وزیر زمان صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ جس پارٹی کے اوپر آپ ٹکٹ جیت کر آئے ہیں، جس نے آپ کو ٹکٹ دیا، جس نے آپ کو سیٹ دی ہے، اب جب کہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا، ابھی ہم کوشش کر رہے تھے نسیم جاوید صاحب سے جو ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے، جو آپ کے ساتھ ہی اب سارے، ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ سارے سینیٹر وقار صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، تجویز کنندہ بھی آپ ہی ہیں اور جو حمایت کنندہ ہے وہ بھی سینیٹر وقار صاحب کے. اور ماشاءاللہ سینیٹر صاحب کے پاس، وقار صاحب کا پیسہ تو بہت ہے اور پیسہ چلتا بھی رہا اس سے پہلے. لیکن اگر آپ میری گزارش سنیں، پیسہ کس کے پاس نہیں ہے جو الزامات لگا رہے ہیں. میں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی سر. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. جی اصل مسئلہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے پاس 5 MP ہیں، انہوں نے 4 میدان میں اتارے ہوئے کینڈیڈیٹس. جمعیت کے پاس 1 سیٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے 4-5 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ اتارے ہوئے ہیں. ANP نے 5 MPs ہیں، 3 پہ اتارے. ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا. سینیٹر وقار سب کو نظر آ رہا ہے. آج اگر کہتے ہیں کہ جی پیسہ لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو چھانگا مانگا میں کیا ہوا تھا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی، یہ ایک بدقسمتی ہے. آپ کی پارٹی نے چھانگا مانگا کیا تھا نا جناب؟ جی جس پارٹی میں اسی نے چھانگا مانگا کیا تھا. بس آپ سارے سمجھتے ہیں مجھ سے کیا آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں. خیرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی پارٹی سے جو محب وطن نکل آئے تھے، وہ کس طرح نکلتے ہیں؟ مجھے تو وہ طریقہ بتائیں نا جی، یہ نکلتے کیسے ہیں لوگ کہ سڈنلی ہمیں محب وطنی اسی وقت جاگتی ہے جب ڈکٹیٹر آ کے آخری دن کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اب ہم محب وطن ہو گئے، ہم اپنے ووٹ اپنی پارٹی کو نہیں ڈالیں گے، کسی اور کو ڈالیں گے. اور لفظوں کو بھی بغیر معتبر کر دیتے ہیں، مطلب محب وطن کے نام کو بھی گالی دے دیتے ہیں. کاشف صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی وزیر زمان صاحب جی گزارش یہ ہے کہ پارٹی اگر ہمیں عزت دے تو پارٹی سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. چھوڑ دینا جی سیٹ، آپ پارٹی کی سیٹ چھوڑیں، تمہارا الیکٹ تو کریں، آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں. پارٹی ہم سے ملنا گوارا نہ کرے، ہمیں ٹائم نہ دے، ہمارے مسائل نہ سنے، پوچھے نہ. ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں، غریب لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ملتے ہیں، ان کی غمی کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان سے ہر طرح کا رابطہ رکھتے ہیں. وہ ہمارا حلقہ ہے، وہ لوگ ہماری عزت کی جان مارتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. آپ واپس انہی لوگوں کے پاس جائیں جن کی شادی غمی میں آپ جاتے ہیں، واپس الیکٹ ہو کے آئیں. صاحب ہمیں پوچھیں تو صحیح کم از کم. تھوڑی آواز نہیں جا رہی. نہیں میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ سر کٹ کے آ رہی ہے. میں کہا اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے پارٹی سے، پارٹی چھوڑ دیں، دوبارہ جائیں، الیکشن لڑیں، جیتے، واپس آ جائیں. اب پی ٹی آئی کے امیدوار بہت سے لوگ بھی فارورڈ بلاک بنا کے، یا جو لوگ جو تائید کنندہ ہیں وہ سینیٹر وقار صاحب کے نسیم جاوید صاحب. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ انہی ذاتی جواب سننے، پارٹی چھوڑنے کا آپ سن لیں. میں آپ کا گزارش ہے میری، 1 منٹ کاشف صاحب. جی پارٹی چھوڑنے کی آپ نے بات کی. میں نے نون اس لیے جوائن کی تھی کہ چھوٹے میاں صاحب روز ٹی وی پہ کہتے تھے کہ میں لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا. پچھلی گورنمنٹ نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نریندر مودی کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ اتنا نقصان نہ دیتا جو سابقہ گورنمنٹ نے دیا. چھوٹے میاں صاحب نے کہا کہ میں الٹا کر کے یہ ساری لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا. جب ہمارے قائدین حکومت میں آئے تو انہی سے ہاتھ ملا لیا جن سے وہ حرام کا پیسہ نکالنا چاہتے تھے. تو یہ پالیسیز دوسروں کے لیے اور اپنے لیے، اور پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر آدمی خود صاف ہو تو دوسرے پہ کیچڑ اچھالے، لیکن آپ کا اپنا جو دامن ہے وہ داغدار ہے اور آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انصاف کے منافی ہے. میں اجازت ہے، میں اسٹوڈیو میں میرے پاس شیخ وقاص صاحب بھی ہیں، قاہرہ صاحب بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، گریونسز ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یہ سینیٹر وقار صاحب بول رہے ہیں، یہ
پیسہ الیکشنز میں بول رہا ہے, کیونکہ اب تو یہ فگر آ رہا ہے کہ 5 ارب سے اوپر چلا گیا پیسہ لگے گا اس الیکشن میں. دیکھیں وہ تو مجھے اب اندازہ نہیں ہے اس وقت, مگر اخباروں میں لکھا, جو اخباروں میں تو بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو بعد میں کئی دفعہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کے 3-4 جیت گئے سینیٹر کے پی کے سے تو اس کا مطلب چلے آتا کچھ ہوئے گا نہیں. اس بات سے تو نہ قائرہ صاحب اختلاف کریں گے نہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ ہم یہ یہاں پہ کہیں کہ کے پی کے میں پیسہ نہیں چل رہا ہے, مگر یہ کہیں کہ سارے کے پی کے سینیٹر جو ہیں وہ پیسہ دے کے بن کے آئیں گے, میں اس بات سے اختلاف کروں گا. میں نہیں سمجھتا کہ سارے ہی ایسے آئیں گے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کے ووٹ سے آئیں گے, جائز ووٹ سے آئیں گے, اور بہت سے ایسے ہیں جو لوگ ایم پی ایس جو ہیں جو حرام کھائیں گے اور وہ غلیظ طریقے سے جو ہے وہ اپنا وہی کھوتا ٹریڈنگ والی جو آپ نے بات کی اس طریقے سے وہ شجاعت حسین صاحب ٹھیک ہے, اچھی بات کوئی بھی کرے اس کی تائید کرنی چاہیے, تو وہ لوگ ہوں گے. جہاں تک اس پرٹیکولر کیس کی بات ہو رہی ہے, آپ نے وجی کو بلایا. وجی میرا بڑا اچھا دوست ہے, میرا بڑا اچھا تعلق ہے وجی سے. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وجی کا وقار سے تعلق کب پیدا ہوا, کیونکہ وی آر بڑے پرانے دوست ہیں. اس بات کی مجھے تکلیف ضرور ہے, انہوں نے چھانگا مانگا کا ذکر کیا. اوبیسلی جب وجی نے نون جوائن کی تو چھانگا مانگا کی گفتگو اس سے بہت پہلے سے ہو رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وجی کو پہلے چھانگا مانگا کا پتہ نہیں تھا پارٹی جوائن کرنے سے پہلے, یا کہ جو میاں شہباز شریف کے نعرے تھے وہ چھانگا مانگا کی سیاست کے اوپر حاوی ہو گئے تھے اور اس لیے ان کو نظر نہیں آیا جب انہوں نے پارٹی جوائن کی. اپنی مرضی سے کی. ہاں گریوینسز ہوتی ہیں, وجی کو بھی ہوں گی, جینون بھی ہو سکتی ہیں, ان جینون بھی ہو سکتی ہیں. مجھے اس کا آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا, سینیٹر وقار کو پروپوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ رائٹ. دیکھیں کلثوم پروین صاحبہ کو بھی آپ نے پروپوز کیا نا. ایک منٹ سر, کلثوم پروین صاحبہ کو آپ نے بلوچستان میں ٹکٹ دیا نا, کسی ایک اور دوسری سیاسی جماعت کی رکن سینیٹر ہیں, یہ ہارس ٹریڈنگ ہے یا نہیں؟ نہیں سینیٹر ہے کا کیا مطلب, ہارس ٹریڈنگ کیسی ہے؟ نہیں انہوں نے وہ آج بھی سینیٹر جی ریٹائر ہو جائیں گی, لیکن وہ کس جماعت سے؟ دیکھیں وہاں بلوچستان نیشنل پارٹی, دیکھیں وہاں تو ہماری الائنسز ہیں تمام پارٹیوں کے ساتھ. اس جماعت کے ساتھ الائنس اس جماعت کا سربراہ آ کے آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, کڑوا میٹھا میٹھا ہبھابتے کڑوا جواب دینا تسی اچھا انجوائے کر لیا. اگر غلط کام اسی کریے وہ بھی غلط ہے, اگر وجی کرے وہ بھی غلط. تو آپ کی پارٹی نے غلط کیا ان کو ٹکٹ؟ دیکھیں اگر ہم وجی کو شو کاز دے رہے ہیں اور اس لیے کہ میاں صاحب کو بھی شو کاز دینا چاہیے. سن لیں تو یہ غلط کام ہے. وہاں کے لوگوں نے اگر یہ کام کروایا پارٹی سے تو غلط کروایا. قاہرہ صاحب کشف بات ہے آپ مخالفت جماعتیں اب یہ ساری ایک میں چھوٹی سی بات میرا سوال چلے میں فریز کر لوں. قاہرہ صاحب سے ہماری بڑی بحث ہوتی ہے. ایک بحث یہ بھی تھی کہ کیا سیاستدانوں نے اس جمہوریت کو گالی بنا دیا. اس پہ پروگرام بھی ہمارا ایک رہتا ہے, ویسے ہم نے کرنا ہے اس پہ بالکل کرنا. یہ اب جو دیکھنے والا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ تو بکتے ہیں جی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ 100 میں سے 4 میرا امپریشن بکتے نہیں ہے, یہ لوگ بکتے نہیں ہیں, چند لوگ بکتے ہیں, بکاؤ مال بکتے ہیں, سارے نہیں بکتے. سارے سیاستدانوں کو گالی یہی کہنے لگا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کہ 100 میں سے 4 بھی اگر بک رہے ہیں, امپریشن کیا لوگوں میں جائے, جو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور دیکھو جی یہ تو سارے یہ تو بولی لگی ہوئی ہے. وہ کوئی اس کو کھوتا منڈی کہہ رہا ہے, کوئی اس کو ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا ہے, کوئی کھوتا ٹریڈنگ کہہ رہا ہے. وہ کوئی عجیب و غریب باتیں چل رہی. اور آپ کی پارٹی بھی اس کو روکنے کے لیے, دیکھیں آپ نے یہ ترمیم بھی کی, آپ نے ہر چیز پہ پابندی لگا جناب. یہ اگر آپ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دیں گے تو یہ وہ فلور کراسنگ ہے. اگر آپ اس کے ووٹ آف کانفیڈنس میں کریں گے تو منی بل پہ کریں گے تو یہ فلور کراسنگ ہے. جب فوج کا ڈنڈا آیا تو آپ نے ایک دن میں وہ بل بھی پاس کرا دیا ملٹری کورٹس والا. یہاں پہ آپ کو اجلت نظر آتی ہے قاہرہ صاحب؟ کاشف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بات کو آپ بیشتر مناسب طریقہ نہیں ہے کہنے کا کہ فوج کا ڈنڈا آیا, کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں ہوتا. میں درخواست کی آپ سے, درخواست بھی نہیں کی, انہوں نے ایک اپنی پوزیشن دی, گورنمنٹ نے اپنی ایک پوزیشن دی, اور ہم نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے پوزیشن مانتے ہوئے ایک دن میں قانون پاس کرا دیا. بالکل ایسا نہیں ہے یار, سارے جواب ان کا حق ہے. کبھی کبھی کاشف مزے لیتا ہے, اس کو مزے لیتا ہے. بات یہ ہے آج بارش ہے نا, ہاں بات یہ ہے کہ اس دن وہ میٹنگ کو 11.5 گھنٹے چلی, آپ کو پتہ ہی ہے. جو باقی 20 پوائنٹ ہیں, یہ جو ہماری کمیٹی تھی, کمیٹی میں اس پہ کنسنسس نہیں ہوا. میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں. اس پہ ہماری جماعت نے, ایم کیو ایم نے, ہم نے کہا جی کہ ہمارے تحفظات ہیں, ہم اس کو اگری نہیں کر سکتے.
یہ بات جب مین کمیٹی میں آئی, جب اے پی سی میں آئی, ساری قومی قیادت کے سامنے آئی, تو وزیر اعظم صاحب نے اوپننگ میں سارے صورتحال دی, فوجی قیادت نے اپنی صورتحال رکھی. جو باقی 20 پوائنٹ تھے اس قومی ایکشن پلان کے, وہ تو تقریباً کوئی 2 گھنٹے میں طے ہو گئے, اور باقی 9 گھنٹے کیا ہم ڈنڈے کھاتے رہے بیٹھ کے, یا بیٹھ کے چائے پیتے رہے, یا گپ لگاتے رہے؟ 9 گھنٹے اسی ایشو پہ بحث تھی, اور آپ اپنے پروگرامز میں اور آپ اپنے اخبارات میں لکھتے رہے کہ اس کے اوپر فلاں جماعت نے یہ موقف لیا, فلاں نے اپنے لیڈر سے بات کی. تو آخر وہاں کوئی مباحثہ تھا نا, یہاں پہ نہیں ہو سکتا, اس کو آپ ڈنڈا کہہ لیں, ہو سکتا میں اس کے ایک اور بحث ہے, کیونکہ پہلے آپ اس سوال کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. نہیں, آپ نے کہا اجلت, دیکھیں نا اجلت کی بات, زرداری صاحب نے اجلت کا لفظ استعمال کیا, آپ کی پارٹی کا ایک ڈیفنس یہ بن گیا ہے بہت جلدی میں ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں کاشف, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ اس ایک پوائنٹ پہ نہیں کرنے کی ضرورت. یہ چند لوگ اگر اپنا منہ کالا کرتے ہیں تو کاشف عباسی صاحب, ہم بغیر آئینی ترمیم کے ایک کمزور سی حکومت, 125 بندے جن کو روز کاشف عباسی بھی لتاڑتا تھا, جن کو روز باقی لوگ بھی بیٹھ کے ہمارے لتے لیتے تھے, چیف جسٹس صاحب بھی ہمارے ساتھ بڑی محبتیں فرماتے تھے, اس کے باوجود ہم نے 2009 میں بھی اور ہم نے 2012 میں بھی اسی سینٹ کے الیکشن کو غیر معتبر نہیں ہونے دیا, اس میں یہ لوٹ سیل نہیں مچنے دی, ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی. اگر گورنمنٹ, اور یہی بات ہم گورنمنٹ ایڈجسٹمنٹ ہو کر ایسا کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, یہ پھر آپ اس طرح کریں قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی ایڈجسٹمنٹ کر دیا کریں. شیخ وقاص صاحب تواڈے خلاف اسی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے, کارا صاحب کے خلاف تسی نہ الیکشن ہے. میں بتانے لگا, نہیں اس میں کوئی میں بتاتا ہوں آپ کو, کس چیز میں, اس بات پہ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی کہاں رکاوٹ نہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معتبر رکھنے کا ایک طریقہ رہ گیا ایڈجسٹمنٹ کرنے کا. ایک طرف آپ کرپشن روکنے کے لیے آپ آئینی ترمیم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اگر کرپشن روکنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیاں نظام کیوں نہ ٹھیک کریں آپ, نظام کیوں نہ ٹھیک کریں آپ, ہو جائے گا نظام بھی ٹھیک, نظام تو اس کے لیے آنا پڑے گا نا سامنے, نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, قانون بنانا ہوگا نا. قانون موجود ہے, جاؤ جا کے عمل درآمد کرا دو مجھے, پکڑ لو سارے پاکستان کے گناہ گاروں کو, آپ کے میڈیا میں کالی بھیڑیں پکڑ کے دکھا دو مجھے. نہیں ہو سکے گا کاشف ایک دن میں یہ کام. میری گزارش اتنی بھائی, ہر سیکشن میں غلطیاں ہیں, بات یہ ہے ہم کب اس کو جسٹیفائی کریں. پیپلز پارٹی سمپل یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از ٹو سیریس اے جاب کہ اس کو آپ اس کام کے لیے, جو ہمیں کمزور گورنمنٹ ہوتے ہوئے 2 الیکشن کرا چکے ہیں جس میں ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دی, اور مجھے گورنمنٹ کے نیت اس بات پہ کس نے کہا ہے آپ سے, بھوتانی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا 2012 میں. مجھے اپنا آرگومنٹ مکمل کرنا ہے. آرگومنٹ فیکچوئل فلو ہے. اچھا چلے. بھوتانی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ یہاں پہ پیسے ایسے چل رہے ہیں, 665 کروڑ روپیہ چلا ہے بلوچستان کے الیکشن میں, یہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کو خط لکھا انہوں نے کہا. کاشف عباسی صاحب, گزارش یہ ہے کہ اگر غیر کنٹیسٹ ہوئے نہیں, کنٹیسٹ نہیں ہوئے, نون لیگ کورٹ میں چلی گئی 7 لوگوں کے پیچھے. بابا میری گزارش سے حضور آپ کا آرگومنٹ میں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں فیکچولی غلط بات کہہ رہا ہوں تب مجھے بات کریں, کنٹراڈکٹ کریں. ان الیکشنز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تھے بلکہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, اور یہ ایڈجسٹمنٹ اکارڈنگ ٹو پروپورشنیٹ ہوئی تھی, اور یہ کوئی جرم نہیں ہے. میں آج بھی اس بات سمجھتا ہوں کہ ایم پی ایز کو, آزاد بندوں کو, افراد کو اپنی رائے دینے کا مکمل طور پہ حق ہے, لیکن ایم پی ایز جو جماعتوں کی بنیاد پہ جیت کے آتے ہیں وہ جماعتوں کے فیصلے کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے, لیکن مجھے گورنمنٹ کی انٹینشن کی بات دوسری ہے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے گلگت بلتستان میں, اگر آپ نے سسٹم ہی ٹھیک کرنا ہے تو اب گلگت بلتستان میں تو دھاندلی کے سارے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. وہاں تو بیٹھے ہوئے آپ گورنر لگا رہے ہیں, وہاں تو آپ چیف منسٹر اپنی مرضی کا لگا رہے ہیں, وہاں تو آپ ایسے لوگوں کو ایم پی اے جو بنا رہے ہیں وزیر کیئر ٹیکر, جن کے چاچے مامے تائے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور وہاں کلثوم صاحبہ کا آپ نے خود ذکر کر دیا, وہ میری بڑی محترم ہے, ناراض ہو جائیں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک طرف بھائی آج بھی سٹنگ ممبر ہیں, وہ چھوڑ دیے, آج بھی آپ کا خیال غلط ہے. دیکھیں نا انہوں نے, میرا خیال ہے وہ چھوڑ دیں. دیکھیں کاشف سوال یہ کسی عرض یہ ہے بھائی, جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہارس ٹریڈنگ کی چند افراد کر رہے ہیں, یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس غلطی کو درست کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیے مل بیٹھ کے, آپ کی پہلے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی ہے نا الیکٹرل ریفارمز کی, اس کمیٹی کو آگے ایکٹیویٹ کریے. ہم اس سارے عمل کو درست کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس ایک عمل کے لیے, اور مجھے یاد ہے یہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں نہیں کی تھی, یہ وسپرنگ ہو رہی تھی, اس کے اوپر میڈیا میں باتیں ہو رہی تھی, تو میجورٹی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو چیلنج تو نہیں کر سکتا, دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بھی اور مختلف باقی چینلز کے پروگرام نکلوائیے. ان پروگرامز کے اندر بحث کیا ہو رہی تھی کہ جی سنا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے والی ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے, اس ایشو پہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کس ایشو پہ سر؟ اسی ایشو پہ
ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے سنا ہے کہ جماعتیں ایڈجسٹمنٹ کر کے, یہ میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے پروگرامز کی ریکارڈنگ نکلوائیے. اور یہ بحث تھی, سارے میڈیا میں بحث تھی کہ جناب اس کام کے لیے اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہونی چاہیے. اور جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آئی ہے, پارٹی نے اپنی پوزیشن لی ہے. اب یہ ہے کہ لو جی دسو, اے جناب پیپلز پارٹی جڑی ہے جی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہونے دیتی. یار آپ بھی تو کسی ایک طرف لگ جائیں. نہیں سر, دیکھیں میری بات سنیں, مجھے تو خورشید شاہ صاحب, میں بریک لینی ہے. خورشید شاہ صاحب پہلے دن اسی پوزیشن پہ تھے, انہوں نے آج بھی اسی پوزیشن پہ وہ کھڑے. آج ہی وہ کہتے ہیں جناب غلط ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے. دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا, یہ ایک عجیب پاکستان کا کام بن گیا حضور. ارے بابا کہ ہمیں کام غلط ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بات ایسا نہیں ہے. آپ مس کوٹ کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ایک لارجر چیز بناؤ, اس کے لیے ٹائم تھوڑا ہے. اس تھوڑے سے وقت لارجر چیز کیا بنانی ہے, میں بتانے لگوں. خورشید شاہ صاحب کا بیان کیا تھا کاشف, وہ یہ تھا کہ اس میں کیونکہ پریفرنس ووٹ ہوتے ہیں, اس کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم کے اندر الیکشن کمیشن یہ کام کر پائے گا. انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے وقت تھوڑا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہو ایک دن میں ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کی انٹینشن فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہے یا اپنی کھلڑی بچانے کے لیے ہے؟ اور اگر آپ اپنی کھلڑی بچانا چاہتے ہیں بھائی تو آپ پارلیمان اور آئین کا سہارا نہ لیں, اس کا رستہ موجود ہے, وہ کر لیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. آپ کو یاد ہوگا کائرہ صاحب, پچھلے الیکشن میں پنجاب سے آپ کا ایک کینڈیڈیٹ ہار گیا تھا, گل صاحب. الزام لگا تھا کہ آپ کی پارٹی کے 4 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور ووٹ انہوں نے کسی اور کو دیا, نہیں دیا ہوگا, اور آپ کی پارٹی نے بڑا غصہ کیا اس کے اوپر. بالکل کیا ہوگا, اور اس پہ کمیٹی بنائی تھی فریال طالپور صاحب, بالکل کی ہوگی. لیکن آصف بھول گئے کہ وہ بھائی جان وہ بھی ہاؤس ریڈنگ سی. بھائی جان میری گزارش, ہمارے ساتھ ہو تو ہم ہاؤس ریڈنگ کمیٹیاں بناتے ہیں. اب بریک کے بعد اس کا جواب کیا نہیں, ابھی بریک نہیں ہوگی. یہ تھوڑا طریقہ ہے آپ کا کہ آپ اپنا سوال نہیں کیا میں نے آپ سے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیکٹس ہیں. آپ کہہ رہے تھے پچھلے الیکشن میں بڑے اچھے کرائے تھے. بھائی جان یہ آپ کی پارٹی کے اندر ہوا پارٹی, اور اس پہ 2 منٹ رک جائے نا, 2 منٹ رک جائے. اس میں ایلیگیشن کوئی نہیں, آپ اپنے 20 منٹ پورے کیجئے وقفے کے, مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کاشف, ہماری جماعت نے اگر انویسٹیگیشن کی تھی تو ہم آج بھی ہماری جماعت میں سے کوئی کرے گا تو انویسٹیگیشن. آپ کہہ رہے تھے دھاندلی نہیں ہوئی پچھلے الیکشن میں, ہارس ریڈنگ نہیں ہوئی ہے. میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ اگر لوگوں نے ووٹ دیے تھے ہمارے خلاف, بالکل دیے تھے. سوال یہ ہے بھائی, ہم نے اس کو باقاعدہ, یہ 2009 کی بات ہے, مجھے نہیں ایگزیکٹلی یاد اس کا, لیکن میجورٹی سیٹس کے اوپر یہ یاد رکھو کہ پی ایم ایل ایف فنکشنل کی سیٹ تھی. تھیم صاحب کو ہم نے سیٹ دی تھی, ان کی سیٹ نہیں بنتی تھی سندھ میں, وہ فوت ہو گئے. ان کی جگہ پیپلز پارٹی سیٹ لے سکتی تھی, ہم نے چھوڑ دی سیٹ. ہم نے کہا نہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیتے, ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کی. اسی طرح آپ اس وقت ہمارے ساتھ تھے, اسی طرح ایم کیو ایم کو ہم نے ایڈیشنل سیٹ دے دی. کیوں؟ اس ملک کے اندر اس تلخ ماحول کو کنٹرول کرو بھائی. یہ ایک دن آپ کے سرمن سے, یہ ایک دن میرے قانون بنا دینے سے ٹھیک نہیں ہو جانا. اس کے لیے سیٹیں دے کے پریشر نہیں ہونا کہہ رہا صاحب. یہ غلط امپریشن آپ کا کہ ہم نے ایک سیٹ دے دی تو چیز ٹھیک ہو جائے گی. نہیں صاحب, عارف الوی صاحب بھی پروگرام میں تشریف لائیں. الوی صاحب, ابھی معاملہ آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی بہت تھوڑا وقت ہے, ترمیم کی ضرورت نہیں. مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کنسنسس نہیں ہے, ترمیم کی ضرورت نہیں. آپ براہ راست اب الزام لگا رہے ہیں, عمران خان صاحب نے یا آپ کی پارٹی نے الزام لگا کر یہ تینوں محافظ ہیں ہارس ٹریڈنگ جی. تو ابھی کیا کدھر جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو معاملہ عارف الوی صاحب؟ بھائی صاحب میری تکلیف اور آپ کی تکلیف ایک سی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے, مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے, اور آل پارٹیز کانفرنس جو پرائم منسٹر صاحب نے بلائی تھی اس کے اندر میں پی ٹی آئی کی طرف سے شریک ہوا تھا, آئی لیڈ دا ڈیلیگیشن. اس میں بھی تقریباً سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بہت پیسہ چل رہا ہے, بہت پیسہ چلتا رہا ہے. اور اس میں حاصل بزنجو صاحب نے تو باقاعدہ فگرز دیے کہ ایک ایم پی اے کو 4 کروڑ روپیہ فی الحال جنرل سیٹ پر مل رہا ہے, 2 کروڑ روپیہ عورتوں کی سیٹ پر مل رہا ہے, اور 2 کروڑ روپیہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر مل رہا ہے, یعنی 8 کروڑ روپیہ. سر آپ کو ایک اور خبر دوں, کل مجھے کسی نے بتایا عارف الوی صاحب 36 کروڑ روپیہ فاٹا کا سینیٹر الیکٹ کرانے کے لیے وہ کسی ایک آدمی کو دیں گے, وہ آپس میں خود ہی بندے ووٹ پورے کرے گا, وہ جس بندے کو دیے جائیں گے. 9 لوگوں نے 4 سینیٹر. اچھا اب یہ دیکھیے کہ پرانا ریٹ ہمیشہ زیادہ. ہاں اب یہ دیکھیے کہ یہ سب کو معلوم ہے اور کوئی اسے انکار نہیں کر رہا. یعنی جتنے لوگ ابھی پینل پر آپ کے یہاں بھی بیٹھے ہیں وہ انکار نہیں کر رہے. سارا میڈیا جانتا ہے, ساری پبلک جانتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے, مگر قوم یہ مانگتی ہے کہ بھائی اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, ورنہ جمہوریت کی جتنی بدنامی ہے
شاید اس سے زیادہ کلیئر کٹ بدنامی اور کسی الیکشن میں نہیں ہو رہی. اچھا, اور وہاں پر میں نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ, ایک نوجوان کے ساتھ اسکواش کھیلا کرتا تھا 1988 میں. اچانک پتا چلا کہ وہ سینیٹر بن گیا. تو میں نے پوچھا کہاں سے سینیٹر بن گیا؟ اس نے کہا بلوچستان سے. میں نے کہا کبھی گئے ہو؟ کہنے لگا 2 مہینے سے جا رہا ہوں بس وہاں پر. اور اس نے الیکشن جیت لیا, اور اس کے بعد جو اس کے کاروبار کے اندر مزید وارے نیارے ہوئے ہیں یہ دنیا جانتی ہے. لہذا اب اس پر تو کم سے کم نام لے لے زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے یقیناً پرائم منسٹر کو نام نہیں بتایا ہوگا. نہیں چھوڑے کیا جی, اب آپ پی ٹی آئی نے نام چھپایا, پی ٹی آئی نے نام چھپانا شروع کر دی. نام نہیں بتایا. یہ تو پرانے پاکستان میں ہوتا تھا, نئے پاکستان میں تو ایسے نہیں ہوتا. پی ٹی آئی نے بھی نام چھپانے شروع کر دیے. نئے پاکستان تبدیلی آ گئی. پرانے کو کہ میں صرف درخواست یہ کر رہا ہوں, کیونکہ جب ہیڈ فونز پر بیٹھے ہوئے ہیں دور تو پتہ نہیں چلتا کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے, تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ بیچ میں وقاص اکرم صاحب نے کیا فرمایا. تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, نئے پاکستان میں نام بتایا کرتے ہیں, پرانے میں نہیں بتاتے تھے, اب بتایا کرتے ہیں. ہم بتا دیتے ہیں آپ کی وجہ سے. تو میں ضرور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نیا پاکستان اسی طرح سے آئے کہ پرانے پاکستان کی جو خامیاں ہیں وہ دور ہوں. نام بتانے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے. اچھا, اس میں خان صاحب نے اس بات کو کہا کہ بھائی اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اندر اس کا بیڑا اٹھایا اور واقعی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف لے کر آئے پروپوزل. اچھا, اس میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب جمہوریت کی شان ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو, اور جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ ان کی انڈیپینڈنس ختم کریں. تو میں نے یہ بات رکھی کہ جب کانسٹیٹیوشن بنا 1973 کا, اس کے بعد ہم نے کچھ سیکھا. جب پتا چلا کہ پرائم منسٹر کے ووٹ کے اوپر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, تو یہ طے پایا کہ پرائم منسٹر کا ووٹ جو پارٹی کے خلاف دے گا اس کی جگہ منقطع ہو جائے گی اور اس کو اسمبلی سے نکال دیا جائے گا. پھر یہ طے پایا کہ بجٹ کے اوپر بھی اگر کوئی پارٹی چینج کرے گا اور پارٹی کے حکم کے خلاف ووٹ دے گا تو بھی اس کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی یہی ہونا چاہیے. تیسرا امینڈمنٹ کے نہیں سنیے نا, تیسرا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر یہ بات آئی ہے, اور چوتھا یہ ہوا کہ پارٹی کی بنیاد پر تم الیکشن جیتے ہو, اور اگر آ کر اپنی پارٹی بدلتے ہو اسمبلی میں تو تمہاری سیٹ جائے گی. تو لہذا اس کا یہ کام جمہوریتوں نے بھی کیا. امریکن سینٹ کے اعتبار سے اور کانگریس کے اعتبار سے جب امریکنوں کو پتا چلا کہ بڑا پیسہ لگتا ہے لابیز کا, تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ $100 سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. پرائیویٹ اس کے بعد کوئی دے گا تو اس کو اوپن کیا جائے گا. پرائیویٹ افراد نہیں دے سکتے ہیں. جی لیکن مجھے آنے دیں ذرا, مجھے نہیں دے سکتے. ذرا یہ آپ کا نقطہ آ گیا سر, ذرا میں حکومت سے تو جواب لے لیتا. کس بات کا جواب؟ کہ آپ نے کہہ دیا بس ختم ہو, 22ویں ترمیم نہیں آ سکتی. بہتر نہیں ہوتا آپ 22ویں ترمیم کر دیتے, ٹیبل ایکسپوز ہونے دیتے باقی ساروں کو جو نہیں ووٹ ڈالتا. اس میں ایکسپوز ہونے والی بات کوئی نہیں ہے. میں یہ ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں ڈالیں گے, اس میں ایکسپوز ہونے والی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو ٹھیک بنے تھے نا. انہوں نے بھی اپنے اس کے مطابق اپنی ضمیر کی آواز سنی تھی. آپ کو یاد ہوگا جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا یہ جنرل ضمیر کی آواز ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے. آپ اس اسمبلی میں نہیں تھے, بعد میں آئے تھے. قاہرہ صاحب اس اسمبلی میں موجود. چھوٹی سی 2002 کی جب پہلا سیشن ہوا تھا. ایک بات یاد رکھو, کسی بندے کو چھوٹی گالی دینا اور ماں بہن کی گالی دینا برابر نہیں ہوتا. غلطیاں ہوتی ہیں, ایک کسی کی مماثلت نہیں بنتی. یہ ایک الگ ایشو ہے, ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. اور میرے بھائی نے بھی کہا ووٹ بکنا, ارے بھائی جائز ہے. میں تو نہیں بیچ رہا نا, میں تو کہہ رہا ہوں اس کو روکے گا کون. جو اے پی سی تھی بھائی میرے, اس اے پی سی کے اندر 4 پوائنٹ ڈسکس ہوئے تھے, 4 طریقہ کار ڈسکس ہوئے تھے. ہم نے 3 سے ایگری کیا کہ یہ اختیار کر لیں, اور ہم نے کیے ہیں. ہم 2 الیکشن اس پہ کرا چکے ہیں, اور ہم کمزور حکومت تھے. ہم آپ کے بھی عتاب میں تھے, ہم میاں صاحب کے بھی عتاب میں تھے, ہم اور بھی بہت ساروں کے عتاب میں تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی. اور بھائی میرے, آج بھی میں الوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا, آپ الیکشن سینٹ کے کو معتبر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں پیسے چلتے ہیں, غیر معتبر ہو گیا الیکشن, کیونکہ سے لوگ سمجھتے ہیں جی یہ ادارہ کیسا ہے. اور یار جس ادارے کو معتبر کرنا ہے اس میں آپ پنجاب میں حصہ ہی نہیں لے رہے,
جس صوبے سے آپ کو 4 سیٹیں ملنے کا امکان ہے وہاں تو آپ حصہ لے رہے ہیں اور اس کا وہاں اعتبار خراب کیے بیٹھے ہیں. اور بھائی وہاں بھی تو چلے جاؤ نا, وہاں بھی ووٹ ڈال دو, اس کو معتبر کر دو. اچھا وہ بحث الگ ہے, وہ یقیناً میں کروں گا, وہ بحث الگ ہے, آپ اس بحث پہ آ جائیں نا. فی الحال یہ کر لیں. میں نے سنا کہ آپ اسمبلی میں ووٹ اس بل پر ووٹ ڈالنے کو بھی تیار تھے آپ. نہیں, میں نے یہ کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر پوچھا کہ آیا آپ لوگ. جی بھائی صاحب میں سوال کا جواب دے دوں, میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کیا اسمبلی میں ووٹ ڈالیں گے اس بل کے لیے, تو ہم نے یہ کہا کہ آپ پہل کریے, ہم اپنی کور کمیٹی میں اور چیئرمین صاحب کے سامنے یہ پروپوزل دیں گے کہ ڈالنا چاہیے. اور میری اپنی ذاتی رائے کا میں نے اظہار کیا تھا کہ اگر یہ بل موو ہوگا جو عمران خان کے کہنے پر اور خواہش پر ہو رہا ہے, تو اس بات کا امکان نہیں ہوگا کہ ہم باہر بیٹھ کر اس کو سپورٹ کریں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے چیئرمین صاحب کو کہ اسمبلی میں جا کر اس بل کے لیے ووٹ دیا جا سکتا ہے, اینڈ دیٹ کین بی اے ون آف سچویشن. مگر یہ کہ اس میں طے یہی ہوا تھا کہ اگر آپ بل موو کریں گے تو ہم پھر اس کے اندر عمران خان صاحب باقاعدہ پریس ٹاک کرتے ہوئے ان سے یہ سوال ہوا 2 دن پہلے کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جاتی ہے اور امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ اس کو ووٹ کرنے جائیں گے؟ انہوں نے کہا تھا نو, میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا. اگر نہیں جوڈیشل کمیشن بنے گا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ خان صاحب آن ریکارڈ ہے بالکل کلیئر کٹ میڈیا میں. جناب جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کب وہاں پرائم منسٹر صاحب کی محفل میں بھی, کیونکہ خان صاحب سے کچھ ڈسکشن ہوا تھا, ہم نے اپنی رائے پہلے بھی رکھی تھی, فیصلہ نہیں ہوا. یہ اس کے بعد ہے جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس کے امینڈمنٹ کے لیے نہیں جائیں گے, اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا اگر آپ امینڈمنٹ لائیں گے تو پھر ہم اپنی کور کمیٹی میں اور چیئرمین کے سامنے دوبارہ یہ بات رکھیں گے. یہ یہاں پر بات رہی تھی. دیکھیں جو ارلیئر بات ہوئی تھی نا, جو آپ کہہ رہے تھے, باتوں کی تفصیل میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ اگر کنسنسس ہو جائے تو چیزیں زیادہ بہتری سے, زیادہ آسانی سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. اس میں اس کی اونرشپ تمام پارٹیوں کی ہو سکتی ہے, اور اگر تمام پارٹیاں اس میں شامل نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے. مگر اس میں تمام پارٹیاں نہ ہو تو ترمیم نہیں ہوگی آئین میں آئندہ سے کوئی. دیکھیں نہیں, یہ بات نہیں ہے, مگر بہتر یہی ہوتا ہے. کی تھی نا آپ نے ملٹری کورٹ پہ تو فضل الرحمان صاحب جماعت اسلامی باہر ہی تھے نا, مطلب میں نے پہلے کہا, اگر آپ نے توجہ کی ہو, کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کا. اس میں آپ نے راستہ رکھا ہوا تھا نکلنے کا. ہاں, اس میں نے راستہ رکھا ہوا تھا نکلنے کا. بات یہ ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ اتنی آسان نہیں تھی. جس دن پہلے اناؤنس ہوا, جس دن یہ پہلے اناؤنس ہوا, اس دن بھی شام کو 1-2 ٹاک شوز میں اور قیرا صاحب اکٹھے تھے, میرے ساتھ بحث بھی کی اینکر نے, اور میں نے کہا کہ مجھے یہ کوشش لگتی ہے. وہ انہوں نے کہا جی فلانے منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے, فلانے صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, فلانی پارٹی بھی آن بورڈ ہو گئی ہے. اس وقت بھی ہمارا انالیسس یہ تھا کہ یہ چیزیں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن, اس پہ ٹائم لگے گا, بہت سا کنسنسس, بہت سی آگے فیوچر میں ہم امید کریں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. تمام پارٹیاں اس بات کو بالکل پورے الیکٹورل پروسیس کے بارے میں ہوگا. دیکھیں نا, تحریک انصاف کو آنا چاہیے اس پروسیس کا حصہ. اگر آپ کی تحریک انصاف تو جو ہے ایسے ناراض نہ ہو, وہ تو یہ حالات تھے کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ کوئی بھی سانو کاغذ پھڑا دیو جس سے جوڈیشل کمیشن کا کوئی وعدہ ہو, اسی تو پھر بھی آگے ووٹ پا دیں گے. تو وہ بیٹھ کے پھر بھی ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کو تیار ویار والی بات کوئی نہیں تھی. اچھا, ابھی بھی سیاست کر وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. وہ دیکھیں نا جی, وہ فضل الرحمان صاحب نے تو موقع مل گیا تھا گائے کو پکڑ کے. بریک سے پہلے ایک قارا صاحب سے سوال پوچھنا. قارا صاحب, مہمان ملک صاحب کو ٹکٹ دیا, آپ سے پوچھوں گا سندھ کے لوگوں کو کیا پنجاب سے ٹکٹ ملنا چاہیے؟ یہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. میں اس پہ پہلے مہمان ملک صاحب نے اپنی شہریت کے اوپر غلط بیانی کی ہوئی ہے. ان کو سپریم کورٹ سے یہ جو بھی کمپیٹنٹ عدالتیں تھیں وہاں پہ ان کا کیس چلا تھا اور وہ سے بری ہوئے تھے. مجھے اس کے زیادہ نہیں پتا. کیا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ میرے پاس آپ کے نامینیشن پیپر میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور نیشنلٹی ہے یا نہیں؟ میرے محترم, اگر عدالت ان کو بری کرتی ہے تو کاشف عباسی صاحب یہ سوال عدالت سے کر دیجیے, مجھ سے کیا کرتے ہیں. صحیح کہ اس کو کوئی مورل رسپانسبلٹی. میں سمجھتا ہوں رحمان ملک صاحب نے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی تھی اور انہوں نے پروف کر دیا تھا. عدالت میں پروف کیا ہوگا تو تبھی. پہلے تو جھوٹ بولا تھا نا جب انہوں نے پہلی دفعہ سینیٹر بنے. کاشف بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ پریزیڈنٹ ماضی کی تھی نہیں, اس ماضی میں بے شمار لوگ تھے. ماضی میں اگر کسی نے جھوٹ بولا تو کوئی بات نہیں, ہم کوئی پکڑا نہیں گیا تو جانے دیتے. یہ ایسے ہی ہے. اب آپ کہنے کو ایسا ہی ہے.
بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ماضی میں ایسے تھے, اگر آپ سمجھتے ہیں, اور اس لا کو پریکٹس نہیں کیا جا رہا تھا, اور ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے ہو گیا. اب آپ چاہتے ہو کہ اس کو ریٹروسپیکٹولی سارے بندوں کا حساب کر لیا جائے, تو بھائی تم بڑے آدمیوں کر سکتے. صحافیوں کا ہوا ہے نا, کس سے صحافی کا ہوا؟ بہت سے لوگوں کا ہوا. وکیل ٹھیک نہیں ہو مثلا کیا اس سے پہلے لوگوں کو افضل وہ جج صاحب کون سے تھے جو کاف لیگ سے گئے تھے, جن کو آپ نے ٹکٹ دیا, جس کے بھتیجے کو آپ نے ٹکٹ دیا تھا, کیا یہ عدالت کا کام تھا. اگر انہوں نے اپنی تھے وہ جو ڈی سیٹ ہو گئے تھے, بات یہ ہے عدالت نے کہا آپ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. انہوں نے پہلے کہا ہم دستی صاحب کو یا دستی صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد عدالت نے اجازت دی, لیکن عدالت الیکشن لڑنے کی اجازت دی, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی عدالت. میرا سوال سمپل یہ ہے بھائی, یہ عدالتی پروسیس ہے, عدالت نے ان کو اجازت دی نا, سوال عدالت سے کرو. سپریم کورٹ بیٹھی ہے, پوچھ لو مجھ سے. میں نے سنا پارٹی بھی چاہ رہی تھی کہ رحمان ملک صاحب کو ٹکٹ نہ دیا جائے, لیکن پھر بھی دے دیا گیا. رحمان ملک صاحب کو ٹکٹ ہم نے دینا تھا, اور ہماری وہ ایک سینئر بندے ہیں, اور ان کی اپنی بڑی ایفرٹس اور کوششیں ہوتی ہیں, جماعت کے لیے بڑی خدمت ہے, ان کو ٹکٹ دیا. یہاں سے بغیر کہہ رہے ہیں. عارف الوی صاحب, اگر آپ اس ترمیم کے لیے اسمبلی میں جا سکتے ہیں تو بہتر نہیں ہوگا کہ جو نظام عام آپ نے بہتر کرنے ہیں ان ترمیموں کے لیے بھی آپ چلے جائیں اسمبلی کے؟ دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں جا سکتے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی کو ریکمینڈ کروں گا کہ جس ترمیم کی شروعات عمران خان صاحب نے کی ہے اس کے لیے ون آف جا کر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. عارف صاحب, کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے, دیکھیں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے, جو بکاؤ یا خریداری یہاں پہ ہو رہی ہے, اور آپ کا خیال ہے اگلا جنرل الیکشن بھی ایسا ہوگا, اگر آپ نہیں آگے آئیں گے, اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو لیجسلیٹ نہیں کریں گے, پھر آپ اگلے دفعہ الیکشن کے بعد اسی طرح رو رہے ہوں گے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, تو بہتر نہیں کہ اس کو پہلے ٹھیک کر لیں آپ. دیکھیے, مگر میرا بھائی بالکل صحیح آپ نے کہا, مگر یہ بتائیے کہ جب سینٹ کا الیکشن سر پر سوار ہوا ہمارے, تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے مڈل کلاس کے ایم پی ایز ہیں, ان کے اوپر اس بات کا امکان ہے کہ پیسے کا دباؤ پڑ سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جب تک معاملہ نہیں پڑتا نا تو کسی کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ آپ ہمیں اس بات میں فرگیو کریں کہ ہم بھی جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں. دیکھیں, میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, تو میں تو واقعی اس بات پر ان کے کینڈیڈیٹ ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں جو اپنے ووٹ پورے کر لیں گے, ویسے بڑے پیسے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹریلسٹ کو اسی لیے پیسے دے رہے ہیں کہ تم نے ووٹ پورے کر لیں ہیں, تو اپنا آپ سامنے میرے اگر اجازت ہے وقت کم ہے, ذرا میری بات سن لیں عارف صاحب, میں ذرا باقی مہمان بھی ہے, میں آخر میں آپ کو پھر آؤں گا جی. انٹرپٹ مت کیجئے, میری بات سن لیے, میں بات کو ختم کر لوں پھر. سر میں آتا ہوں کیونکہ میرا وقت کم ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میرے مہربان ہیں, اگلے دن بھی ایک پروگرام میں نے یہی کہا, قاری صاحب بھی وہاں موجود تھے, اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا حالات ہو گئے ہیں جیسے اسلام میں کانسیپٹ ہے نا کہ اگر آپ گناہ کی نیت کریں اور گناہ نہ کریں تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا, مگر نیکی کی نیت کر لیں اور نیکی نہ کریں مگر نیکی لکھی جاتی ہے. انہاں پروگرام بنا لیا ہے صرف نیت کرن دا, نیکیاں لکھائی رکھو مگر نیکیاں کرنیاں کوئی نہیں, نہ جانا اسمبلی دے وچ تے نہ پڑا حصہ. سندھ کے لوگوں کو پنجاب سے ٹکٹ ملنا چاہیے سر؟ نہیں ملنا چاہیے. بریکنگ نیوز چلا دیں جی. شیخ وقاص اکرم صاحب کا موقف ہے کہ جو پی ایم ایل این کے لوگوں کو پنجاب سے ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ نہیں دینا چاہیے, یہ کب روکیں گے ہم؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ یہ نہیں